زندگی میں انسان سے صحیح فیصلے ہو جائیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں میں اپنی چالاکی سے فیصلے کروں گا، چالاکی سے کام نہیں چلتا۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اگر بصیرت نصیب ہو جائے نا، اور یہ بصیرت تقوی سے نصیب ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بڑی حکمت اللہ کا خوف ہے، اور فرمایا جب آدمی رب سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، دانائی ملتی۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، خوف خدا کے ساتھ فیصلے کرتا ہے تو اس کے فیصلے درست ہوتے ہیں، اللہ اسے نور بصیرت عطا کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، یہ ترمذی میں موجود ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ۔ حضور فرماتے ہیں مومن جب دیکھتا ہے تو وہ صرف اس آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ دیکھیں نا، سب سے زیادہ بے نیاز تو اللہ ہے نا، لیکن اگر حضور فرمائیں کہ رب بھی حیا فرماتا ہے، حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ حیا فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دے۔ اللہ حیا فرماتا ہے۔ کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی لحاظ کرتا ہے اس بات کا کہ اس بندے کی امید نہ ٹوٹ جائے، رب کی بارگاہ سے جو اس کی توقع ہے وہ توقع نہ ختم ہو جائے۔ معنی کیا ہوا؟ آپ وزادار رہیں، آپ کے مزاج میں رکھ رکھاؤ ہو۔ بعض لوگ بعض اوقات ایسی بات بول دیتے ہیں، ایسی بات کر دیتے ہیں، اس طرح کی گفتگو ان سے سرزد ہوتی ہے کہ وہ محسوس ہوتا ہے کہ جو اس بندے کی شخصیت ہے نا، جو اس کی پرسنالٹی ہے، اس کے ساتھ وہ بات میچ نہیں ہوئی۔ تجھے تو بہت زیادہ خیال والا ہونا چاہیے، تیرے مزاج کے اندر تو بہت زیادہ وزاداری ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب حیا کرتا ہے، اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جب سفید داڑھی والا مسلمان قبر میں جاتا ہے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے۔ لیکن اگلے لفظ جو حضور نے بیان فرمائے وہ سمجھنے والے ہیں، فرمایا رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، تو بندے کو بھی تو حیا کرنا چاہیے، اس کو بھی حیا کرنا چاہیے کہ کوئی تو موقع ایسا ہو جب میں کوتاہیوں سے بچوں۔ اب اگر میری عمر کے تقاضے بڑھ گئے ہیں تو میرے حلم کے تقاضے بھی بڑھ جائیں، میری وزاداری کے۔ وہ حضرت حافظ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ فرمایا کرنے لگے میں نے 20-22 سال کے بوڑھے بھی دیکھے اور میں نے 80-90 سال کے نوجوان بھی دیکھے۔ حضور یہ کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے عمریں بڑی زیادہ ہو گئی ہیں لیکن اپنے مزاج کے لحاظ سے وزادار ہے، بچپنا ہے طبیعت، ابھی بھی عادات ایسی ہیں کہ جن میں غور کرنے کی ضرورت۔ اور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عمریں تھوڑی ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا ہے، بعض چیزوں پر اپنے اوپر پابندی کر لی ہے، بعض چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں، کچھ معاملات سے بڑی ہمت کر کے بچتے ہیں۔ پھر انہوں نے نتیجہ نکالا، کہنے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بزرگی عمر کے ساتھ نہیں ہوتی، علم اور حلم کے ساتھ ہوتی ہے۔ علم اور حلم کے ساتھ بزرگی کا تعلق۔ تو اپنی آنے والی نسل کو وزادار کیا جائے، اس کے اندر حیا پیدا کی جائے، انہیں اس بات کا لحاظ دیا جائے کہ آپ مذاق کریں لیکن اس کی بھی تو حد ہو نا۔ آپ یقین کریں بعض لوگ دادا کے ساتھ شغل کر رہے ہوتے، اپنے دادا کے ساتھ اس کا مذاق بنا رکھا، معذور اپنے والدین کے بارے میں باتیں کر کے وہ ہنس رہے ہوتے، اور کئی دفعہ والدین سپورٹ کر رہے ہوتے، کہتے ہیں یہ بڑا اس کا مذاق والا مزاج ہے، مجھے بھی معاف نہیں کرتا۔ تو آپ اسے کیا بنا رہے ہیں؟ جب یہاں بھی اس کا پردہ قائم نہیں ہے تو پھر اس کا پردہ کہاں قائم ہوگا؟ اس کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ وہ لوگ تو وہاں بھی وزادار تھے جہاں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا
کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے سوال کا جواب آتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ حضرت عمر بیٹھے تھے میرے والد، چونکہ حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے، چونکہ حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے، چونکہ علم و حکمت کے تاجور مولا علی بیٹھے تھے، مجھے جواب آتا تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حیا مانے تھی، حیا نے مجھے منع کیا کہ اتنے بزرگ بیٹھے ہوں اور تو جواب دیتا پھرے۔ ہمارے مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ اساتذہ اور مشائخ کی موجودگی میں علم بتانا بھی منع ہے۔ آپ کے بڑے بیٹھے ہوں، آپ تقریر کرنے سے بھی لحاظ کریں، آپ وہاں کوئی مسئلہ نہیں بیان کریں۔ یہاں تو بڑے معاملات اور ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنے بزرگوں کے سامنے ایک خاص وزاداری وہ بندے کو خوبصورت کرتی ہے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، ان کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے والد سے کسی نے پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو بڑی سادی سی بات ہے، چچا بڑا ہی ہوتا ہے عمر میں، آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو یہ وزاداری ہے، یہ کمال وزاداری ہے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو بڑے رسیلے سجیلے، جو بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، جن کے لہجوں سے لفظ نہیں شہد ٹپکتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میں بڑا ہوں کہ حضور؟ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، ولادت پہلے میری ہوئی تھی، بڑے بہرحال وہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ یہ جو وزاداریاں ہیں، یہ جو خوبصورتیاں ہیں، یہ جو آپ کے مزاج کے اندر خوبصورتی ہے، یہ جو لہجے کے اندر حسن ہے، یہ ایک بڑا ضروری کام ہے۔ بہت سارے لوگ دینی لوگوں سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، لیکن ان میں 60% لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسئلہ پوچھنے نہیں آتے، مفتی صاحب کو مسئلہ بتانے آتے ہیں۔ میری طرح کا بندہ تو چونکہ ذرا جلدی قائل ہو جاتا ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے تو بہت سارا ٹائم نہیں دے پاتے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں جو مجھے کہنا چاہیے وہ آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، کیونکہ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ تو ہے آپ کی مرضی کا فتویٰ۔ تو مجھے آپ بتا دیں بھلا اس سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں تو پھر آپ حوصلہ کریں، پھر دین جو بات کہتا ہے وہ مجھے بیان کرنے دیں، پھر مرضی کا فتویٰ حاصل نہ کریں، پھر ذرا رکیں۔ اور یہی حالت بہت سارے اللہ ماشاء اللہ شاگردوں کی ہوتی ہے۔ ان کا خیال ہوتا ہے استاد میری مرضی کے حساب سے تعلیم دے، مریدین کا خیال ہوتا ہے کہ شیخ اس طرح کر کے چلے۔ تو بھئی تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے، اگر تجھ کو قبول تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ اگر تیری شرطوں پہ ہی تو نے آنا ہے کہ میرے پاس یہ ٹائم ہے تو اس ٹائم آؤں گا، تو میں اس وقت پسند کرتا ہوں تو میں اس وقت آؤں گا، تو آپ اگر یہ کہیں گے تو پھر میں یہ تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے، اگر تجھ کو قبول، یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے، اگر ہم نے کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پہ ہی تعلق بنانا ہے تو پھر استادی شاگردی تو نہ ہوئی، پھر تو ٹھیک ہو گیا، پھر یارانے کریں گے، دوستیاں کریں گے، اس طرح کے لوگ تو ڈھیروں مل جاتے۔ اپنی زندگی کے اندر وزاداری، خوبصورتی، ٹھہراؤ، لہجے کے اندر حسن، مزاج کے اندر ایک کمال۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بات پر امام اعظم نے بڑا ڈانٹ دیا، شاگرد تھے، بڑا ڈانٹ دیا، سخت ڈانٹا، اور اس کے بعد بھی وقفے وقفے سے کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تو امام صاحب کہتے میری طبیعت سے وہ غصہ نہ جاتا کہ یار اس نے ایسا کیوں کیا۔ کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ بات کھلی کہ جس بات پر امام ابو مالک کو ڈانٹا ہے ان کی تو غلطی نہیں تھی، دوسرے کلاس فیلو کی غلطی، کیونکہ تو یہ انہوں نے تو یہ بات کہی نہیں، تو کسی اور نے کہی تھی اور نام ان کا لگ گیا۔ بچے کر دیتے نا شرارت، کسی نے کی نام کسی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے کہنے لگے بیٹا تم نے بتایا کیوں نہیں، اتنی ڈانٹ کھا لی؟ حضرت امام مالک نے سر جھکا لیا، کہنے لگے حضور لوگوں کے جسموں پر لوگوں کا احسان ہوتا ہے، میری تو سانسوں پر بھی تیرا احسان ہے، میری سانسیں بھی تیری مقروض ہیں،
یہ جو لوگ مالک کو جانتے ہیں یہ اس نسبت سے جانتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ کی گلی میں آتا جاتا ہے. سونےاں زندگی میں جتنا نام اور عروج پایا تیرے صدقے پایا, 4 جھڑکیاں نہ سہ سکتا تیرے نام پر. میں نے پسند نہیں کیا. اور پھر آپ نے پوچھا بھی تو نہیں نا کہ بتاؤ, آپ نے کہا ڈانٹ کھانی ہے تو دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہن پیارے. کوئی حرج نہیں. آپ نے کہا ڈانٹ کھانی ہے تو کھا لیتی, اس میں حرج والی کون سی بات. یہ خاص وزاداری, یہ خاص خوبصورتی. میں آپ سے عرض کروں, ہمارے گھروں میں جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا, وہ جب پڑھی لکھی بہو لے کے آتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ بیچارے ہامتے کامتے رہیں گے, ڈرتے رہیں گے کہ جناب بہو بڑی پڑھی لکھی ہے یا داماد بہت پڑھا لکھا ہے تو کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ وہ کہے او بابے کو تو پتہ ہی نہیں. پڑھا لکھا وہ بندہ ہوتا ہے جو دوسروں کے مزاج کی رعایت کرے, جو تھوڑا سا سمجھے کہ میری اس چیز کی وجہ سے کوئی شخص کسی کمزوری کا شکار تو نہیں ہو رہا. اگر آپ نے تربیت کی ہے تو پھر تربیت کا معنی تو یہ ہونا چاہیے کہ اسے ادب بھی کرنا آئے, پیار بھی کرنا آئے, گھر کے بزرگوں کے حق میں اس کے رویے میں نرمی بھی آئے. اور اگر آپ نے تربیت یہ کی ہے کہ ہم چما دیگرے نے تمہاری طرح کا دوسرا کوئی نہیں, تو پھر یاد رکھو اگر تمہاری طرح کا دوسرا کوئی نہیں نا تو پھر تمہیں بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. پھر جعلی روب اور ہوتا ہے اور دلوں میں محبت اور ہوتی ہے. پھر ان چیزوں میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو آپ دوسروں کے مزاج کی رعایت کریں. آپ کو پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آپ نے فرمایا, ایک مقام پہ فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے, عقل کی زکوٰۃ پتہ کیا ہے؟ حضور کیا فرمایا, عقل کی زکوٰۃ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے. تیری عقل کی زکوٰۃ نکلے گی, تجھے پتہ چلے گا کہ تو کس طرح گزارا کرتا ہے. اور اگر تو جاہل سے گزارے نہیں کر سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے علم کو سمجھا. عزیز دوست, آپ غور فرمائیں اور اس پر آپ توجہ رکھیں گے کہ وزاداری, لفظوں کا چناؤ. قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو, تم نے جب میرے محبوب سے بات کرنی ہے تو راعینا نہیں کہنا, انظرنا کہنا ہے. یہ نہیں کہنا حضور سمجھ نہیں آئی رعایت کر دے, یہ کہنا یا رسول اللہ ایک نظر کرم کر دے, ذرا بات دوبارہ سمجھا دے. آپ اچھے جملے تلاش کے وزاداری کے ساتھ, ایک خاص حیا کے ساتھ. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور سے مسئلہ پوچھنا تھا. مسئلہ پوچھنا بڑا ضروری کام ہے. اگر آپ مسئلہ دریافت نہیں کرتے تو بڑا عرصہ تک ماحول اس طرح کا رہ جاتا ہے کہ جس سے آپ جہالت میں ہی وہ کام کرتے رہتے ہیں. مسئلہ پوچھیں گے تو بات بہتر ہوگی, آپ بات پوچھ لیں گے بات کلیئر ہو جائے گی, آپ پھر صاف ستھرے معاملے کے ساتھ عمل کر سکیں گے. تو حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور سے مسئلہ پوچھنا تھا. سوال کرنا بڑا ضروری ہے, خود حدیث پاک میں موجود ہے سوال کرنا آدھا علم ہے. لیکن حضرت علی کہتے ہیں نبی کریم سے مسئلہ پوچھنا تھا, میں نے مہینوں انتظار کیا, ہفتوں انتظار کرتا. میرا خیال تھا کہ میں سوال کی تکلیف بھی نہ دوں, کوئی اور آ جائے آ کے حضور سے مسئلہ پوچھ لے. حیا مانی تھی, میں داماد ہوں حضور کا رشتے میں. کچھ ایسی باتیں ہیں جو حیا کے مانند میں سوال نہ کرتا. میرا دل ہوتا کوئی اور پوچھ لے, وہ پوچھے گا حضور بتائیں گے, ساتھ میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن جہاں لوگ بے باکی کو اور بے حیائی کو کہتے ہیں جی ہو میں پرواہ نہیں کرتا, تو یہ تو بھئی آپ نہیں پرواہ کرتے تو آپ کی مرضی ہے. اور ہمارے زمانے میں ویسے بھی جو زیادہ بدتمیز ہوتا ہے اس کا عروج بھی زیادہ ہوتا ہے. بدتمیزوں سے لوگ ڈرتے ہیں. بدتمیز جو ہوا لوگ اس سے ڈرتے ہیں, کہتے ہیں یہ کوئی ایسی بدتمیزی کر دے گا کہ بعد میں دقت ہوگی. وہ شریف آدمی اس سے جھجک رہا ہوتا ہے, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑی شے ہوں, تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی, تو بدتمیز ہے. اور کچھ لوگ گاند سے اس لیے بچتے ہیں کہ اس میں روڑا پھینکا تو چھینٹے پڑیں گے, پھر کپڑے بدلنے پڑیں گے, نہانا پڑے گا,
اس لیے لوگ بچ کے گزرتے ہیں، تیرا خیال ہے کہ تجھ سے بڑا لوگ ڈرتے ہیں؟ تو اپنی زندگی میں وزاداری، شرم و حیا۔ اب دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے، شرمیلے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فٹافٹ بے باک ہو کر کسی سے کوئی بات نہ کرتے۔ اب دیکھیں صحابہ غلام ہیں رسول پاک کے، اگر حضور کسی کا نام لے کے بھی اس کی تربیت کرنا چاہیں تو وہ آدمی خوش ہوگا، سعادت مندی ہوگی، لیکن حضور کو کسی شخص کے بارے میں بتایا جاتا نا فلاں نے یہ بات کی ہے، تو کبھی نامینیٹ کر کے اس بندے کے سامنے بات نہیں کرتے۔ یہ وزاداری والا معاملہ ہے۔ تو محبوب کیا فرماتے؟ حضور فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ ایک کی بات ہوتی سب کو سمجھ آ جاتی اور اس کی بھی سال لگتے اصلاح ہو جاتی۔ اپنی مزاج سے اپنی وزاداری کو ختم نہیں کریں، اپنے لہجے کو ختم نہ کریں۔ میں مذہبی اسٹیجوں پہ دیکھتا ہوں یہ بڑی تکلیف ہوتی، جو فلانی چیز نہ مانے وہ حلالی نہیں، جو فلانی بات کا جواب نہ دے باپ کا ہی نہیں۔ یہ آپ کا سٹائل ہے؟ یہ دیندار لوگ اس طرح بات کرتے ہیں؟ یہ آپ ڈگریاں جاری کر رہے ہیں؟ کیا رسول پاک علیہ السلام کا انداز تبلیغ معاذ اللہ یہ تھا؟ میں کیا کروں، صرف میں دینی لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ جو آدمی گندے لطیفے سناتا ہے نا اسٹیج پہ بیٹھ کے، اس کی آپ فین فالوئنگ دیکھیں کتنی زیادہ ہے۔ سٹیٹس کیا ہے؟ گند بولتا ہے، لطیفے سناتا ہے، اور اس کو سننے والوں کی تعداد کیا آ رہی ہے، دنیا ٹوٹ کے پڑ رہی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے مجموعی مزاج کی عکاسی کرتی ہے کہ وزاداری کس حد تک ختم ہو گئی۔ اپنے انداز میں، اپنے لب و لہجے میں خاص شرم و حیا، خاص خوبصورتی۔ ہمارے جو دیہاتی گھر ہوتے تھے ان کے اندر بڑی وزاداری ہوتی تھی، ان کے اندر بڑا خیال رکھا جاتا تھا، چیزوں کو بڑا سمجھا جاتا تھا۔ یہاں آپ حالت دیکھ لیں، شادی بیٹی کی ہو یا بیٹے کی ہو، سارا خاندان بیوٹی پارلر میں بیٹھا ہوتا ہے۔ کوئی وزاداری نہیں رہی، کوئی وہ معاملہ ہی نہیں رہا جس میں حسن ہوتا تھا، خوبصورتی ہوتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حیا خیر ہی خیر ہے، حیا سراپا خیر ہے۔ تیرا جھکا جھکا لہجہ، تیرے جھجکتے لفظ، تیری ٹھہری ٹھہری باتیں، تیرا ذرا سمٹ کر چلنا، سمٹ کر بات کرنا، تیرے لہجوں کا ٹھہراؤ، گویا یہ وہ ٹھنڈی ہوا ہے جو چلے گی تو صحیح پر کسی کو فائدہ دے گی، نقصان نہیں دے گی۔ لیکن اگر تیرا خیال طوفان بننے کا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ درخت بھی ٹوٹیں، رستے بھی بند ہوں، عمارتیں بھی گریں۔ حضور نے فرمایا حیا خیر ہی خیر ہے، حیا جہاں آتی ہے خیر لاتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، یہ بخاری میں موجود ہے، تو ایک شخص اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا، اسے کہہ رہا تھا یار تو بڑا ہی شرمیلا ہے، اس طرح بھی کوئی کام ہوتا ہے؟ تیری شرم و حیا کی وجہ سے بڑے مسائل بنتے۔ بھائی کو ڈانٹ رہا تھا کہ تو اس قدر زیادہ جھجکتا ہے، شرمیلا ہے کہ بڑے ہمارے مسائل خراب ہو گئے تیری جھجک کی وجہ سے۔ حضور قریب سے گزرے تو یہ میرے کریم کا انداز دیکھیے، حضور فرمانے لگے اسے کچھ نہ کہہ، اسے چھوڑ دے، اس لیے کہ حیات و ایمان کا حصہ ہے، حیات و ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ وزادار رہیں، آپ میں خوبصورتی رہے، آپ تھوڑا سا انتظار میں رہے۔ قرآن مجید خود فرماتا ہے کہ رب کے کچھ بندے وہ ہیں جو اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، فرمایا وہ جو ان کے بعد آئے وہ عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے
اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ وہ اپنے پچھلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں بخش دے۔ یہ دعا انہوں نے کسی کے لیے کی، اللہ نے اس دعا کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ دیکھیے، سب کی دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ زبانیں ایسی ہیں جو رب کریم کو پیاری بہت زیادہ ہیں۔ حدیث صحیح میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے جب بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے تو وہ پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جب بھی وہ سوال کرتا ہے میں اپنے فضل سے اسے عطا کرتا ہوں۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اب ایسی زبانیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ اذن مل گیا، کثرت عبادت، کثرت نوافل، زہد، ورع، تقوی، کہ اللہ کے حضور جب وہ عرض گزار ہوتے ہیں تو مالک ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اب اگر کسی کو کسی ایسی زبان کی خبر آئی اور اس نے جا کے اسے دعا کرائی اور اللہ نے اپنے فضل سے اس بندے پر رحمت کر دی اور دعا قبول ہو گئی، تو بتائیے حرج والی بات کیا ہے؟ اب اس پر بھی وسوسہ ہے کہ اللہ صاحب کی سنتا ہے، آپ نے فلاں کو دعا کے لیے کیوں کہا؟ اس پر بھی وسوسہ ہے۔ روحانی دنیا سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں سے دور کرنے کے لیے، وہ لوگ جو مالک کریم کے قرب والے ہیں، جن کو قرآن مجید نے اولیاء اللہ کہا ہے، ان سے لوگوں کا رشتہ کمزور کرنے کے لیے ایک نیا رنگ، ایک نئے انداز میں بات کہ اللہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، اب تم دعا کرانے جا رہے ہو، تم نے فلاں سے کہا میرے لیے دعا کرنا، تم نے فلاں بزرگ سے کہا میرے لیے دعا کرنا۔ تو میرے بھائی یہ تو بڑی آسان سی سادی سی بات ہے۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں کہ جو دعا کرا رہا ہے وہ کوئی کمزور ہی ہو، وہ گناہگار ہی ہو، اور وہ کسی نیکوکار سے ہی کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تو تبھی بات بنے گی۔ بعض نیک بھی کہہ دیتے ہیں اور اس سے کہہ دیتے ہیں جو درجے میں ان سے کم ہوتا ہے۔ کیا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں حضرت داؤد طائی سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں بعض اساتذہ نے شاگردوں سے کہ دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں کہ بعض مشائخ نے مریدوں سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ بھائی، کیا بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرتا؟ کیا بیٹیاں بیٹے ماں باپ کے لیے دعا؟ او سنو نا یار، اس سے بڑی میں آپ کو بات کیا سناؤں؟ بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول، رسول رحمت، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میرے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کرنا۔ اب بتاؤ اس سے بڑی مثال کہاں سے لائیں؟ حضرت عمر سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، عمر میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اگر حضور جناب عمر سے کہہ سکتے ہیں دعا کرنا، مجھے بتاؤ حضور کو ضرورت ہے جناب عمر کی دعا کی؟ یہ کس لیے کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے، کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے۔ بس اس سے زیادہ جملہ نہیں کہوں گا، کچھ لوگوں سے اپنے حق میں کچھ کہلوا لینا چاہیے، کوئی گواہی اپنے حق میں کرا لینی چاہیے۔ فائدہ ہوتا ہے، اس کا نفع ہوتا ہے، اس میں بڑے راز مضمر ہوتے ہیں، اس میں بڑے عقدے کھل جایا کرتے ہیں، اس میں بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جناب عمر سے میرے لیے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ہیں اگر وہ قسم کھا کے کہے نا یا اللہ ایسا کر دے
یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. وہ قسم کھا کے کہے نا لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ اگر قسم کھائیں تو رب ان کی قسم بھی پوری فرما دیا کرتا. وہ میرے بھائی، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، کوئی جگہ ایسی تلاش کر جہاں سے دعا مل جائے، جہاں سے کرم ہو جائے، جہاں سے عطا ہو جائے، جہاں سے اللہ کا فضل ہو جائے. اور پھر ہمیں بھی چاہیے ہم دعائیں دیتے رہیں، ماں باپ کو چاہیے اولاد کو دعائیں دیتے رہیں، اساتذہ کو چاہیے شاگردوں کو دعائیں دیتے رہیں، مشائخ کو چاہیے عقیدت مندوں کو دعائیں دیتے رہیں، بہن بھائیوں کو چاہیے ایک دوسرے کو دعائیں. چلے آپ آمین کہیں. اب آپ نے انکار نہیں کہ سارے دعا مانگے، یا اللہ ہمارے بھائیوں کو ہم سے زیادہ عطا فرما، یا اللہ بھائی کو ہم سے، یا اللہ بھتیجوں کو زیادہ عطا فرما، بانجوں کو زیادہ عطا فرما، اللہ محلے داروں کو زیادہ عطا فرما، پڑوسیوں کو زیادہ عطا فرما. یہ مانگو نا دعائیں، اس میں بھلا ہے، اس میں نفع ہے. اب جنہوں نے پریشان ہو کے آمین کا ہے وہ خوش ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے تیرے حق میں قبول فرماتا ہے. لو خوش ہو گئے آپ لوگ. او بھائی دعا مانگے کسی کے لیے، بد دعا نہیں کرنی، کسی کے لیے بھی بد دعا. ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا طبقہ جذباتی لوگوں کا ہے. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے جذباتی لوگوں سے دوستیاں نہیں کرنی چاہیے، جذباتی لوگوں سے تعلقات نہیں بنانے چاہیے، اس لیے کہ جس بندے کا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں تو وہ کسی کے حق میں کیا کرے گا. وہ کہتے تھے جذباتی لوگوں سے بچو. او بھائی ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، ذرا سی شدت آئی نہیں گھر میں لڑائی، اور لڑائی بھی کس سے؟ گھر والی سے. بد دعائیں شروع کر دی، اپنے آپ کو بد دعائیں دے. لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ بہن بھائیوں سے. بد دعائیں شروع کر دی. ماں باپ سے لڑائی ہوئی، بد دعا دے رہے، اور بڑی بڑی تلخ ہو کے، بڑی بڑی سخت ہو کے. او بھئی آپ کیوں ایسے جملے کہتے ہیں، کیوں سخت لفظ بولتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے 3 چیزوں کا نام لے کے فرمایا نہ اپنے آپ کو بد دعا دینا، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دینا، نہ اپنے مال کو بد دعا دینا. ایسا نہ ہو کہ جب تم وہ دعا کر رہے ہو تو وقت قبولیت کا ہو. کبھی بھی اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنے اموال کو بد دعا نہ دو. کیوں ایسے جملے بولتے ہو؟ یعنی غصے اور جلال میں بھی جب اپنے بچے کے لیے بات کرو تو پیار والی بات کرو، غصے میں، جلال میں، جذباتیت میں بھی بہن بھائیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے لیے بات کرو تو محبت والی بولی بولو. کبھی بھی اپنے لفظوں کو سخت نہ کرے. ہمارے ہاں 1 منٹ لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کرے میں مر جاؤں، اللہ کرے میں تباہ ہو جاؤں، اللہ کرے میں. او بھائی تو ٹھہر جا. اللہ تعالیٰ نے زندگی تجھے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. تجھے کیا مصیبت بن گئی ہے؟ تو کہاں سے نکلا ہے؟ تو کہاں پہنچ گیا ہے؟ تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں. تو مالک ہوتا تو اپنی مرضی کے خاندان میں پیدا ہوتا، اپنی مرضی کی تاریخ کو پیدا ہوتا، اپنی مرضی کے ملک میں پیدا ہوتا. تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں. مالک تو وہ ہے جس نے اپنی مرضی کی جگہ پہ پیدا کیا ہے، اپنی مرضی کا وقت دیا ہے. تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ نہیں، تو مر سکتا. اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور رب رسول کے رستے میں مرے گا تو شہادت کی موت نصیب ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. لہذا جذباتیوں کی بد دعائیں کرنا اور سخت بد دعائیں کرنا. میرے ابا جی بھینس کو بد دعا دینے سے بھی منع کرتے تھے، اور میں کبھی کبھی حیران، جب ہم نے یہ حدیثیں پڑھی نا بعد میں کہنا سا یار ان پڑھ بندے نے کتوں سبق لیا. جانور کو، بھینس کو، وہ کسی وقت وہ تنگ آتے نا تو کوئی
کوئی سخت لفظ کہتا تو کہتے نا بھائی مال نو بد دعا نہیں دئی دی. تو اس وقت تو مطلب سمجھ نہیں تھی کہ یار مطلب مال نو بد دعا نہیں دئی دی ایڈی کیڑی میرا مطلب ہے مشکل ہے. ان بندہ ماج نو بھی مندہ نہ آکے. لیکن وہ جب روایات پڑھی بعد میں تو سمجھ آئی کہ کچھ علوم کتابوں میں ہیں، اور چونکہ مسلمان سینہ بسینہ آ رہے ہیں تو کچھ تربیتیں ایسی ہیں جو لفظوں میں تو نہیں، لیکن بڑے بوڑھوں نے جو سنا سیکھا ہے وہ اپنے پلے سے باندھا ہوا ہے. انہوں نے اپنی گرہ سے اچھی طریقے سے کر کے باندھا ہے. پر دعا نہیں، آپ دعا کریں آپ اچھے لفظوں میں. اور کوئی بندہ مل جائے نا، میں ویسے میں نے کئی دفعہ کہا ہے پھر کہتا ہوں، آج کل نا کوئی میرے جیسے بندے کو چلو اونچی کرسی پہ بیٹھتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، پگڑی باندھتا ہے، تو کوئی بندہ نیک سمجھ ملے تو دعا نہیں کراتا، فوٹو ہی لیتا ہے. پہلے لوگ دور سے آتے تھے تو آ کے کہتے تھے دعا کرانے آئے. اب وہ کہتے ہیں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں جی، بڑی مہربانی. تو کہتے ایک فوٹو مل جائے گی. اللہ کے بندے ہم دعا دے رہے ہیں تو فوٹو لے رہا ہے. پھر ایک اور گل آج کل بڑی عام ہے، وہ کہتے جی ذرا یادگیری رہندی ہے. تو میں کہ غوث پاک دی تے کوئی فوٹو نہیں، سانو تے ہر ویلے یاد رہندے نے، کوئی فوٹو نہیں، ہمیں تو کبھی نہیں بھولے. خواجہ اجمیر کی کوئی فوٹو نہیں، ہماری نس نس میں آباد ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی فوٹو نہیں، لیکن ہم تو حنفی ہیں، ان کا نام لے لے کے جیتے ہیں. میرے حضرت صاحب کے ساتھ کوئی فوٹو نہیں. جرت ہی نہیں تھی، اتنے قابل ہی نہیں تھے کہ ساتھ کھڑے ہو سکے. وہ میرے گھر کبھی نہیں آئے، اور میں سمجھتا تھا گھر اس قابل بھی نہیں کہ اتنی بڑی ذات کو میں کہوں کہ تو میں کو جیتے دل بر سونا. اور کتنا سونا، او سونا تے رج کے سونا تے سونا جویں سویرا. میں کو جاتے رج کے کو جاتے کو جا جویں ہنیرا. کبھی اتنی ضرورت ہی نہیں کی، اتنی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو کے کہے کہ میں تیرے برابر ہوں تو فوٹو بنا. اتنی ضرورت کبھی ہوئی نہیں. ان کیا کریں، دور بدلا، حالات بدلے، زمانہ بدلا، طور طریقے بدلے. وہ کبھی لوگ مشائخ کے پاس دعائیں لینے جاتے تھے، کہتے تھے ہم آئے ہیں کوئی دعا کر دے. وقت بدل گیا، 30 سیکنڈ کی ویڈیو رہ گئی. او خدا کے بندو تھوڑا سا روحانی زندگی کی طرف آؤ، روحانی زندگی کی طرف. او بھائی دعائیں کرائیں، اپنے لیے گواہیاں پکی کریں، اپنی والدہ سے، اپنے والد سے، اپنے دادا سے، اپنے نانا سے، اپنی نانی سے، اپنی دادی سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے دعا کراؤ. ان سے کہو ایک دفعہ میرے لیے ہاتھ اٹھا دے اللہ کی بارگاہ میں. میں صحیح روایت پیش کرتا ہوں، میرے نبی کریم نے فرمایا تھا عمر فاروق سے، سیدنا عمر سے، قطعی جنتی عمر جن کا حضور جنت میں محل دیکھ کے آئے. نبی کریم نے فرمایا تو عمر، لوگ حج کرنے آئیں گے، جہاد کے لیے آئیں گے، اگر یمن والے لوگ آئے اور تجھے ان میں سے میرا اویس کرنی مل گیا تو عمر اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا. عمر اویس سے دعا کرا لینا، اسے کہنا تیرے لیے دعا کر دے. حضرت فاروق اعظم ڈھونڈتے رہے، ملاقات ہوئی سیدنا ویسے کرنی سے، کہا دعا کر دے یار میرے لیے. وہ ڈھونڈو، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. او بھائی اپنے حق میں دعائیں، التجائیں اللہ کے حضور. کچھ لوگوں کی عرض، میں آپ سے عرض کروں، کچھ لوگوں کو دعا لگ جاتی ہے. آپ کو جو آدمی بڑا چمکتا دمکتا اجلا نظر آئے نا، اس کا کبھی ماضی ٹٹولو گے نا، تو کبھی کوئی اس کے گھر سے روٹی کھا گیا تو فقیر اور اس نے ذوق سے کھلائی تھی.
کبھی پیچھے سے ٹٹولو گے تو کوئی روٹی کھا کے دعا کر گیا تھا، کوئی چند گھڑیاں دروازے پہ رہا تھا، اس نے نیکی کی تھی، دعا کر گیا تھا۔ کبھی ٹٹولو گے، ڈھونڈو گے تو بیمار ماں نے کسی کو دعا دی تھی کہ پتر اللہ تیرے اوپر فضل کرے، کسی کے بوڑھے باپ بیمار نے دعا دی تھی اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے، کسی نے دعا دی تھی۔ وہ دعا ہے جو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے پہن کے پھرتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور سخت گرمی اور پھر آپ تو بڑے دلیر آدمی، جوان اور گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے۔ فرمانے لگے نبی کریم نے دعا دی تھی کہ اللہ علی کو موسم کی شدت سے بچا کے رکھنا، موسم کوئی بھی ہو علی پہ اثر ہی نہیں کرتا، شیر خدا پہ اثر ہی نہیں ہوتا، موٹے پہن لوں پتلے پہن لوں، اللہ میرے جسم کو موسم کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے لیے دعائیں سمیٹ چکروں میں نہ پڑھیں، وہ جی سب کی اللہ سنتا ہے، کس نے کہا نہیں سنتا؟ لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا تو رب کریم قبولیت سے فرماتے ہیں دیر نہ کرنا، ذرا جلدی جانا، قبولیت سے اللہ کہتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ مرحوم خورشید گیلانی سے اللہ تعالیٰ ان پر فضل کرے۔ کچھ تھوڑا ربط رہا، انہوں نے نا ایک جملہ اپنی والدہ کے لیے کہا تھا، کہنے لگے میری اماں ان پڑھ تھی، اپلے تھاپتی تھی اور ان کا آنچل دوپٹہ بھی کئی دفعہ میلا رہتا تھا، پر مرحوم گیلانی صاحب کہتے ہیں میری ماں کبھی میلا دوپٹہ بھی سامنے کر کے اللہ سے میرے لیے رحمت مانگتی تھی تو مجھے لگتا تھا مالک نے فضل فرما دیا۔ بھائی اپنے لیے رحمت اپنی والدہ سے، والد سے، بوڑھوں سے، بزرگوں سے دعائیں لیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کرم کر دیتی ہیں، جو آسانی۔ اور ایک دوسرا پہلو بھی ہے، کبھی کسی بندے کو اتنا تنگ نہ کرنا کہ وہ اتنی تکلیف میں آئے کہ وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا، ماڑا ہے، لیکن پھر وہ رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہے کہ تو حاکم و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ پھر ایسا نہ ہو غریب ہے، ماڑا ہے، خود تو کچھ نہیں کر سکا، پھر اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کرے، ایسا نہ کرنا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے درویش صحابی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیر فاقہ مست، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبیوں میں سے تھے۔ ایک عورت نے الزام لگا دیا زمین کے قبضے کا۔ میں کیسے آپ سے کہوں کہ جب لوگ کسی ایسے شخص پر جس نے زندگی ساری دیانتداری سے گزاری ہو، لوگ الزام لگاتے ہیں نا، تو یہ بھی نہیں سوچتے ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں، کھلی ہوئی زبان ہوتی ہے، جو مرضی کہہ دیتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید پر الزام لگا دیا، اتنا بڑا آدمی، محبوب کا صحابی، اور عورت نے الزام لگا دیا۔ اور جب اللہ والے بد دعا دیتے نہیں، لیکن جب کچھ تکلیف اتنی دے، کلیجہ پھٹ جائے، پھر بندہ کیا کرے؟ وہی بات کہ اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ایک عورت پر کس طرح کوئی بات ہو سکتی تھی؟ دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا کے عرض کرنے لگے مالک اگر یہ عورت جھوٹی ہے نا تو پھر اسے اندھا کر دے اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید ابن زید کا تو وصال ہو گیا، زمانہ گزر گیا، لیکن ہم نے پھر اس بی بی کو اندھا ہوتے دیکھا ہے، پھر اس کے گھر میں کنواں تھا اور ہم نے اسے اپنے ہی گھر کے کنویں میں گر کے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، جب آپ ستاتے ہیں، جب آپ وہ بات کرتے ہیں جو اس بندے میں موجود نہیں ہے، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے، جب آپ زیادتی کرتے ہیں صرف اپنی انا کے لیے،
تو پھر بعضوں کا دعائے ضرر نکلتی ہے منہ سے، دعائے ضرر، اور یہ رد عمل کے طور پر نکلتی ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتا تھا، لوگ اس سے ملنے جاتے تھے، درویش لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ نیک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتے تھے، بنی اسرائیل کے ولی تھے، لوگ ملنے جاتے تھے تو رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اوپر چڑھتے تو انہیں دقت ہوتی۔ ایک دن اس ولی کے دل میں خیال ہے، یا اللہ تو اسے پیدا نہ کرتا تو کیا عرض تھا۔ رب کریم نے اس وقت کے نبی پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ جب وہ آپ کے پاس آئے نا تو اسے کہہ دینا تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، اسے کہہ دینا کہ میں نے اس کا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا ہے، میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، میں نے جو بنایا حق اور سچی بنایا ہے۔ وہ ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بھئی رب فرماتا ہے تیرا نام کاٹ دیا ہے ولیوں کی صف سے اور نافرمانوں کی صف میں لکھا ہے۔ بندہ سجدے میں گر گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، مقام استغفار اور شکر ادا کر رہا ہے۔ کہنے لگا حضور آپ نے بات ہی بہت بڑی کر دی ہے، میرے رب نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں وہ کہاں، اس نے کہا کہ نام کاٹا، میرے رب نے۔ اللہ اکبر، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا ذکر اور وہاں ہوگا، اما میں تو اس کھاتے میں ہی نہیں تھا، اتنی بڑی جگہ میرا تذکرہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ عرض کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام سے، کہنے لگے ایک آپ نے پیغام دے دیا، اب آپ میرا بھی ایک پیغام رب کریم کے حضور ناز عرض کر دیجئے گا۔ فرمایا وہ کیا؟ کہا عرض کیجئے گا مالک سے کہ مولا مجھے تیری مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ وہ جو میں نے ڈھلان کی بات کی تو اس لیے کی، تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میرا وجود بہت بڑا کر دے۔ آپ نے کہا ہے نا نافرمانوں کی لسٹ میں چلا گیا ہوں، اب جہنم میں جلوں گا، تو عرض کرنا کہ میرا وجود بڑا کر دے، بڑا، سارے دوزخ میں میں اکیلا ہی پورا ہو جاؤں، میرا نہیں دل کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ جہنم میں جلے، مجھے اس کی مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو پیغمبر وہیں کھڑے تھے، اللہ نے وہی فرمائی، اس سے کہو تو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں؟ اس سے کہو تیرا گناہ بھی بخش دیا، تجھے دوبارہ ولی بھی بنا لیا، بغیر حساب جنت بھی دی، اور قیامت میں جس جس کی تو سفارش کرے گا میں اسے بھی جنت عطا کرتا چلا جاؤں۔ شرط یہ ہے کہ تو اللہ کے بندوں سے پیار کرے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں، ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں۔ یہ حدیث مشکات میں موجود ہے، ڈالر کے، ریال کے، لاکھ کے، کروڑ کے بندے۔ حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے۔ یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں، یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، دولت کا بندہ بن گیا ہے، اس کا معیار بدل گیا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے، طواف مکمل ہوا، 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا، گورنر۔ السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار، تجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے، تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا۔ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں، یہاں کے بھی بندوں سے مانگوں، تو بڑا ہی بیوقوف ہے۔ سامنے اس کا گھر ہے، سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم، اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں؟ کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا،
تو میں مسجد الحرام سے باہر نکل کے، یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے، کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں۔ حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، اب بھی کوئی سوال کرے؟ تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے۔ تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں، بول۔ تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی، تو تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے، تو اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے، تو کیا دے سکتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا، ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں، بے نیاز لوگ تھے، توجہ ہی نہیں تھی۔ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے، تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے، ایک بندے نے خبر دی کان میں حضور جہاز ڈوب گیا، فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈوب گیا جناب، یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا تھا، مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی، فرمایا الحمدللہ، اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں میں سبق پڑھا رہا تھا، کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں، کیوں دخل اندازی کی؟ سب الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی، جہاز بچ گیا، فرمانے لگے الحمدللہ۔ پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی، اس خبر کے بعد بھی؟ کہا حضور دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ کہا حضور نہیں۔ فرمانے لگے شکر الحمدللہ، رب نے میرا دل دولت سے نہیں جوڑا، اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تبدیلی تو نہیں آئی۔ یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہی ڈپریشن۔ بات کس کی ٹینشن ہے؟ پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، کوئی چکر چل جائے نا کبھی، اس سے بھی کبھی پوچھ جس کے پاس ہے وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے، اس سے کبھی پوچھ وہ تجھ سے زیادہ آزمائش میں ہے۔ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، اس کو بھی تو پوچھ اس کا کیا حال ہے۔ دانش منداں دا کم نہیں، دل دنیا نہ لانا، اس ووٹی کئی خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا۔ یہ تو کام ہے اس کا، بڑے آئے بڑے چلے گئے، بڑے آئے بڑے نکل گئے، توجہ ہی نہیں، مزاج ہی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا، علی المرتضی، امام الاولیاء، صاحب صدق و صفا، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسد اللہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک میں کھڑے تھے تو کہہ رہے تھے یار میری نا طامت پرانی ہو گئی ہے، یہ میں نے زرہ بیچنی ہے، کوئی بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی طامت لے لوں۔ ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضور طامت کے پیسے بھی نہیں؟ فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ، علی کا سینہ دیکھ، اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے۔ پیسے اہمیت نہیں رکھتے، ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی۔ فرمایا ضرورت نہیں تھی، اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے، پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا، تو میں نے کہا چلو زیرہ بیچ کے نیا لے لے۔ ضرورت نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، انہوں نے ماحول نہیں بنایا۔ ہمارے تو حد ہو گئی، اتنا بری حالت ہے کہ ناقابل برداشت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی۔ عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مال غنیمت میں سے، اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق بڑھ گئے ہیں، اور عمر فاروق بوڑھے بھی ہو گئے۔ میٹنگ ہو رہی مسجد میں، اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سا نا مشاعرہ، کچھ تنخواہ، کچھ خدمت، کچھ وظیفہ بڑھا دیں۔ بات طے ہو گئی، جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شعر سے بات کس نے کرنی ہے؟ ادھر جائے گا کون؟ پہلے اس کا نام تو بتاؤ، وہاں جائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بات تو بڑی تگڑی ہے، عمر سے کون بات کرے گا؟ یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر ہو، آپ نذرانہ لے کے جائے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔
ابھی کسی کو کہنا پڑا ہے تو کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہیں نا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ ام المومنین بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، ان سے کہتے ہیں، اور ان کے والد بھی ہیں۔ تو حضرت حفصہ سے کہا تو جناب حفصہ چل کے گئیں حضرت عمر کے پاس، جا کے کہا ابا جی ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے کرو، تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا۔ کہنے لگے ابا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا ضروریات کا پتہ ہے۔ کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی، میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں، تو مجھے نا انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے، قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کہتے ہیں عمر کو اتنا جلال آیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حفصہ ان لوگوں کے نام بتا، میں انہیں دروں سے ماروں گا اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑے، ان کی کمروں پہ نشان پڑے، اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئے۔ کہا ابا جی اتنا جلال کس بات کا، سادی سی بات ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے، کہنے لگے سادی سی بات ہے، میرے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کر میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے، لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا، مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے ہیں، اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نواز رہا، مسجد نبوی میں میرے لیے کس کو یہ جرت ہوئی؟ فرمایا حفصہ کاش کہ تو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی، کوئی اور آتا اور پھر میں اسے دروں سے مارتا۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں خاموش ہوئی تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے بتا نا، تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی، میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا، کرنا بات اس طریقے پہ میرے ساتھ گفتگو کر۔ تو حضرت حفصہ کہتی میں رو پڑی، میں نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی۔ بھائی معیار بنایا ہوا تھا، آپ یقین کریں ہمارے تعلقات، آپ شادی پہ دیکھ لیں جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون بنانے جاتا ہے، لیکن ساری برادری کٹھی اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے، جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے، ہر چیز دولت میں تلے گی، معیار ہی دولت بن گیا ہے، مقصود ہی دولت بن گیا ہے۔ اس پیسے نے، اس دنیا داری نے، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، اتنا سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا، رشتوں کا تقدس نہیں رہا۔ ایک مجلس میں میں نے ایسا رنگ بھی دیکھا، ایک ایسا شخص جسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عالم بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے، وہ بھی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک سیٹھ بھی بیٹھا تھا، لیکن جو لوگوں کا عقیدت کا رشتہ اس درویش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ سیٹھ کے ساتھ تھا۔ تو میں غور کر رہا تھا کہ یار قوم کا ذہن کس طرح کا ہو گیا، صرف اس کے ہاتھ میں پیسے، صرف دولت مند ہے، اس آدمی کی درویشی بھی گئی، علم بھی گیا، تقوی بھی گیا، صرف پیسے نہیں ہے اس کے پاس تو وہ کونے میں لگا ہوا ہے، اور اس سے لوگ بچ بچ کے سلام۔ اور میں کہا کرتا ہوں عقیدت کا پتہ چلتا ہی تب ہے جب اجتماع ہوتا ہے، اکیلے درویش بیٹھے ہیں تو سب جھک کے سلام لیتے ہیں، اور جب وہ 2 MNA کے بیچ، 3 MPA کے بیچ، 5-7 سیٹھوں کے بیچ بیٹھے گا پھر تیری عقیدت کا پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا تیرا اللہ کے بندے سے رشتہ کس طرح کا ہے اور دولت کے بندے کے ساتھ رشتہ کس طرح۔ ہمارے رویوں کے اندر یہ فرق ہے کہ ہم اس وقت آدمی کو تولتے ہیں کہ اس کے پاس دولت کس طرح کی ہے۔ وقت کے امیر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، توجہ ہے میری بات پر، حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے۔ اب ہم لوگوں نے بھی بچوں کا بہانہ لگایا ہوا ہے نا، بازی وہ میں چاہتا ہوں بچوں کا کچھ بن جائے، تو بچے بالغ ہو گئے ہیں تو کرانا رجسٹریاں ان کے نام، فارغ ہو جاؤ، آ جاؤ مسجد میں چھوڑو، لیکن پھر بھی کنجیاں دینے کو دل نہیں کرتا، پھر بھی بابا جی کی پیالیوں سے مرنے کے بعد پیسے نکلتے ہیں، پھر بھی ان کے تکیے کے بیچ سے بھی کچھ وہ نوٹ نکل آتے ہیں جو اب چلتے بھی نہیں، گزر گیا زمانہ، یہ لگتے ہی نہیں،
بزرگ ناراض نہ ہو جائے، لیکن جو بات کر رہا ہوں بہرحال اس کے پیچھے کچھ پس منظر ہے. یہ بھی بہانا ہے. بینک بیلنس اپنے نام، زمین جائیداد ساری اپنے نام، اور کمائی کس کے لیے کر رہا ہے؟ بچوں کے لیے. نام کس کا لے رہا ہے؟ بچوں کا. یہ کس طرح کا بچوں؟ بہانا نہ لگاؤ، صاف کہو کہ اپنے لیے کما رہا ہوں. صاف کہو. کیوں بچوں کا نام لیتے ہو جب ہر چیز کی کنجی تو رکھی ہوئی ہے باندھ کے اپنے ساتھ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے. آواز دی گھر میں بیٹھے، بیٹی پانی کا پیالہ تو لاؤ. بیٹی خاموش ہو گئی. ساتھ والا کمرہ بیٹی کا. پھر آواز دی، بیٹے سن رہی ہو کہ ابا جی سن رہی ہوں، پانی کا پیالہ دینا. بیٹی خاموش ہو گئی. تیسری آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آ گئی. میں کہا حضور پانی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا، کہنے لگے بچے کس لیے ہیں؟ وہ خود کیوں نہیں آئی؟ اب اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ ایک پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی، کیوں نہیں آئی؟ تو زوجہ کہنے لگی چلیں درگزر کریں. اس نے کہا ابا کو نہیں بتانا، پی لے. کیوں نہیں بتانا؟ بتاؤ کیوں نہیں آئی؟ میں نے اس کو پکارا تھا، تمہیں پکارتا تو تم آتی، تمہیں بتانا پڑے گا. جب بات ذرا آگے بڑھی تو ماں تھی نا، بات بیٹی کی تھی، تو اماں رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آئے. کہا کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی بیٹی کا پاجامہ پھٹ گیا، دوسرا ہے نہیں، اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے. کمرے میں بیٹھ کے تو پاجامہ سی رہی ہے. تو کہہ رہی تھی ابا کو بتانا نہ، انہیں تکلیف ہوگی. تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی، ایک ہی تھا، تو اس لیے نہیں آئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. ایک روایت میں نے پڑھی، کلیجہ منہ کو آیا. مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آ گئی ہے، وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئیں. حضرت فاطمہ الزہرا آئی تو حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے؟ حضور چھوٹا سا کام تھا. کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا، عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا، پلو کھولا تو ایک روٹی بندھی ہوئی تھی. ایک روٹی چادر میں. یہاں لوگ زیور باندھتے ہیں، دولت باندھتے ہیں. ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی، کھول کے پیش کی. کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ کہ ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی، آج علی کچھ جون لائے تھے، پیسے ہیں، چند روٹیاں بنی ہیں. تو بچوں نے تو کھا لیا، تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی، میں نے لقمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں. میں لے کے حاضر ہو گئی ہوں، مہربانی فرمائے. فرمایا بیٹے بیٹھ جا. حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی. سیدہ عائشہ کہتی حضور بھی بیٹھ گئے. فرمایا فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے. فرمایا بیٹے میں نے 5 دن سے نہیں کھایا. آ جا. دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے. روٹی 2 حصوں میں حضور نے بانٹی. فرمایا چلا بھی تو کھا، آدھی میں کھاتا ہوں. حضرت فاطمہ نے لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تو رو پڑی. حضور 5 دن سے نہیں کھائی. اور میں بیٹا چپ کر، ہمارا دنیا سے کیا تعلق، ایک پل رہ گیا ہے، بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما. رونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں، بس ہمارا کیا تعلق، ایک پل ہے، پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا. او بھائی، اللہ کریم نے فرمایا بندہ مومن جان لے، اگر میں تجھے ایک مشکل دوں گا تو میں تجھے کتنی آسانیاں، چلے سارے بول بھی کتنی جی، کتنی اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا؟ 2 آسانی. ہم لوگ اچھا جب ہمارا ذہن بن جاتا ہے نا کمزوری کا، ہمارا جب مزاج بن جاتا ہے مایوسی کا، پھر معاملہ ذرا ہمارے لیے گمبھیر ہو جاتا ہے. اگر ہم یہ ذہن بنائیں نا کہ مشکل میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ مجھے آسانی بھی ضرور عطا کرے گا، تو پھر اللہ ضرور ہی آسانیاں عطا فرماتا ہے.
اور جو مشکلات زندگی میں آتی ہیں نا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جب تجھے مشکل آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے، وہ تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے. اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے، تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے، پھر بھی کام نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کرنے والا تو نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے جو کام کرنے والا، کوئی اور ہے. تو عزیز بھائی یاد رکھے، ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہوتی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری عطا کرے تو اس کے ساتھ اللہ پھر جو تندرستی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے. اگر اللہ کبھی غربت دے تو پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے. اگر کہیں سے آپ کو دکھ ملتے ہیں تو پھر جب سکھوں کا وقت آتا ہے تو پھر گنے نہیں جاتے. یاد رکھ، مشکلات کے پہلو میں آسانیاں ہوتی ہیں، اور جس آدمی کو مشکل آتی نہیں، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو مشکل بھی آتی ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا میرے مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے. دو بزرگ بیٹھے تھے، ایک حضرت احمد رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت شرف الدین منیری رحمت اللہ علیہ. تو حضرت شرف الدین منیری کہنے لگے کہ دوست اصل میں وہ ہوتا ہے جو دوست کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرے. جو اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف پہ صبر کرے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. تو حضرت احمد ہی فرمانے لگے نہیں، مجھے تیری بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی. صبر کرے وہ اللہ کا دوست ہے، مصیبت پہ صبر کرے. تو کہا جناب پھر اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ بتا دیں اللہ کا دوست کون ہے. تو آپ فرمانے لگے جو محبوب کی طرف سے آنے والی مصیبت کو اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے وہ اصل دوست ہوتا ہے. اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے، اپنے رب کا تحفہ سمجھے، مالک کا تحفہ سمجھے کہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، مجھے کسی مشکل میں ڈالا ہے. تو رب کریم بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ جب کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے، کافروں کو تو اس نے موجیں کرائی ہوئی ہے، بڑی بڑی سہولتیں دی ہوئی ہے، مشکل میں ڈب بھی ڈالتا ہے، اپنے نیک بندوں کو ہی ڈالتا ہے. نمرود اور فرعون کے پیروں میں کانٹا بھی نہیں چبھتا، ان کو تکلیف نہیں آتی. تکلیف کسے آتی تھی؟ اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف آتی تھی. حضرت رابعہ بصریہ جب تک زندہ رہی تب تک بیمار رہی. جس دن طبیعت ٹھیک ہوتی تو کہتی اے اللہ تو کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، تو کہیں ناراض تو نہیں مولا جب تو مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں رو کے تیری عبادت کرتی، جب مجھے دکھ ہوتے ہیں تو میں سجدے میں تڑپتی، اور خدا بندہ اب تو میں سکھی ہوں، موج میں ہوں، مجھے رونا ہی نہیں آ رہا. تو خدا بندہ تو کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ دکھ تو اچھے ہوتے ہیں، دکھ تو پیارے ہوتے ہیں، اور دکھوں کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے اس آسانی کا پھر کیا ہی کہنا. اس حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار رہے، 60 سال اللہ نے تندرستی دی. کتنے سال بولے؟ 60 سال. غور کرنا بات پر، 60 سال علیل رہے، پھر بیمار ہو گئے. 18 سال ہو گئے بیمار ہوئے. زوجہ کہنے لگی دعا کر لیں آپ کو اللہ صحت دے دے. ہمیں اگر کوئی بندہ پوچھ لینا کہ بھائی کبھی کوئی خاص بات تو سناؤ، تو ہم جو ساری زندگی سکھ کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں وہ بات نہیں سناتے. وہ جو ایک رات درد سے نیند نہیں آتی اس رات کا قصہ سناتے ہیں. کہتے ہیں وہ میرے الٹے دانت میں درد تھا تو میں ساری رات سو نہیں سکا. او بھائی جو ساری زندگی سویا ہے اس کا تو ذکر نہیں کر رہا، اور ایک رات جو تجھے نیند نہیں آ رہی. کسی سے پوچھا جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں 360 ہڈیاں ہوتی ہیں وجود میں. کسی سے پوچھا جائے نا تیرا کیا حال ہے تو 359 ہڈیوں کا ذکر نہیں کرتا، جس گھٹنے میں درد ہے اس کا ذکر کرتا ہے. کہتے ہیں یہ گھٹنے میں بڑی درد ہے. او بھائی باقی 359 ٹھیک ہے نا، ان کی بھی تو کوئی بات سنانا. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا، آپ کے پڑوس میں. تو وہ جب جو محلے میں بچے رہتے ہیں نا گاؤں میں، ان کا پتہ ہوتا ہے، پڑوسی تھا. تو 34-35 سال نوجوان کی عمر ہو گئی، کبھی بیمار نہیں ہوا. ایک دن اس کی طبیعت علیل ہوئی، سر میں درد ہوا تو اس نے پٹی باندھ لی، سرخ رنگ کی. باہر نکل کے آیا، حضرت رابعہ بصریہ علیہ رحمہ نے دیکھا تو فرمانے لگے بیٹے خیر ہے؟
لگا جی اماں جی سر میں بڑی درد ہے. آپ فرمانے لگے کتنی عمر ہو گئی؟ کہنے لگا 34-35 سال. فرمانے لگی پہلے تو کبھی درد نہیں نہ ہوئی؟ کہنی اماں جی آج ہی ہوئی ہے. تو آپ فرمانے لگے 34 سال اللہ نے صحت دی ہے, تو نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی, اور آج درد ہوئی ہے تو شکوے کی پٹی تو نے فوراً ہی باندھ لی ہے. کچھ شکر کی پٹی بھی باندھنی چاہیے. حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے. زوجہ کہنے لگی دعا کر لو, تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال. تو آپ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 سال گزر لینے دو, پھر دعا بھی کر لیں. یہ دعا کی, اللہ یہ لفظ کہے, اللہ نے صحت دے دی, تندرستی آ گئی. ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کہ سکھ؟ آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں, پر دکھ بڑے اچھے تھے. مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے اچھے تھے. کہا کس طرح؟ تو حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا. ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں 12 گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا, اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا. فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے, پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا. بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں, سنوار دیتی ہیں. تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا, جب تجھے درد ہوتی ہے نا, تکلیف ہوتی ہے, پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں سر رکھ کے رہوں. پھر اس لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے؟ تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے. جو تجھے عین آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراً تیرے موبائل پہ چلنے لگے, وہ تیرا اپنا سجن ہے, جس کو تو دکھ کے وقت یاد کرے. تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے. حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا, نکالا بھی گیا, لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا. یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے. میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا, قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ان کی عظمت بڑھا دی, اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا. کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں. جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے, جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے, اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے, اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجئے گا. لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا, فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا. تم مشکل دیکھ رہے ہو, مشکل نہ دیکھو, وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے, اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو. حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا, اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے, اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے. حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا. اتنی کٹھن زندگی تھی, لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا. کنویں میں گرنے والے, بازار میں بکنے والے, جیل میں جانے والے, الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا. اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا. یاری تیری سونا ہے پر ازمیشاں تیریاں اگ, اے سونا پرکھیا جاوند آئی پہلو نال اگاں دے لگ. اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑ, تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑ, تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے, کوئی آزمائے. یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا.
100 बार जब अकीक कटा तब जाकर नगी हुआ। हम चाहते हैं कि हमें कुछ भी दिक्कत ना आए, मुश्किलात ना आए, और मुश्किलात तो इंसान को संवारती हैं भाई, वो तो निखारती हैं। कभी पूछा करो जाकर के किसी गंदम के दाने से कि तू कहां कहां से होके आया है, कहां कहां से निकल के आया है, तो वो बतलाएगा कि बड़े मुश्किल मराहल से गुजरा हूं और फिर अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि मैं इंसान के वजूद का हिस्सा बना। तो भाई कठिन मराहल, आजमाइशें, तकलीफें, ये इंसान को बड़ा इंसान बना देती, ये उसके लिए तरक्कियों का पेश खैमा होती। हमारे जवान परेशान हो जाते हैं, औरतें खास करके इस बात पे तवज्जो करें, वो बड़ी जल्दी गम ले जाती हैं। वो कहती हैं जाने मेरा कुछ होगा ही नहीं, जाने मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे भाई दर्जनों और बीसियों लोग ऐसे हैं जिनकी औलादे नहीं थी, लेकिन नाम उनका उनसे भी ज्यादा है जो बड़े बड़े साहिब औलाद। हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी हुजूर के गुलाम थे, कबीला मुज़न के रहने वाले। वालिद फौत हो गए, चचा ने पाला था, इस्लाम कबूल कर लिया। चचा इस्लाम का बड़ा दुश्मन है, हुजूर का नाम आए तो जलाल करता, असद और बुग़ज़ में जल जाता, बड़ी इस्लाम के साथ दुश्मनी और इनाद रखता है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं पहले तो मैं इश्क़ रिसालत को दबाता रहा, फिर ये चिंगारी शोला बन गई, फिर कि ये हल्का सा जज्बा समुंदर और सहरा का रूप धार गया। फरमाते हैं माँ थी और मैं था, मैं गया जाके चचा से कहा मैं नहीं रह सकता। कहाँ जाएगा? तो मैंने धीमे लहजे में कहा मैं मदीने जाऊं, अब मैं रसूलुल्लाह के मदीने जाऊंगा, अब मेरा गुजारा नहीं होता, अब मैं जाऊंगा। कहते चचा कहने लगा अच्छा वहां जाएगा, तुझे मैंने पाला, मैंने पोसा, वो मकान मैंने तुझे बना के दिया, तेरी जेब में जो पैसे हैं मेरे दिए हुए हैं। कहते मैंने कहा चचा मैं सारा कुछ सोच के आया हूं, मकान भी तू रख ले, पैसे भी रख ले। कहते उसने हर चीज रखवा ली। जब पलटने लगा तो चचा कहने लगा जो कपड़े तूने पहने ये भी मैंने खरीद के दिए थे। हजरत अब्दुल्ला फरमाते मैंने वो कपड़े भी उतार के दिए। परहना हालत में मैं माँ के पास गया और मैंने कहा अम्मा मैं पहले भी तो नंगा पैदा हुआ था, तूने ही कपड़े पहनाए थे, मेरा फिर बदन नंगा हो गया, कपड़े दे दे। कहते हैं 2 बीबियों वाले कपड़े अम्मा ने दिए, एक मैंने तामत बांध ली, दूसरा ओढ़ लिया और मदीने पहुंचा। कहते हैं जब मैं ठंडी रात मदीने पहुंचा तो काले रंग के हबशी गुलाम हजरत बिलाल दूध का प्याला लिए खड़े थे, हाथ में खजूरें थी, कंबल था। कहने लगे आजा आजा। मुस्तफा ने फरमाया था कबीला मुज़न से मेरा गुलाम आ रहा है, मैं सारी रात से तेरा इंतजार कर रहा हूं। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरी मुश्किल आसान हुई। फरमाते मुझे मदीने में एजाज मिल गया, मुझे इज्जत मिल गई, हर आदमी मेरी कदर करने लगा। गोया बुजुर्ग कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला दुआ करने लगे कि ए अल्लाह तूने मुझे बड़ी शान दी है मुस्तफ़ा की गोद में, अगर इसी रहमत के छांव में मैं पर्दा कर जाऊं तो मेरी बात बन जाए। हजरत अब्दुल्ला का विसाल भी रसूलुल्लाह की गोद में ही हो गया। गोद में ना कोई रिश्तेदार, ना कोई ताल्लुकदार, ना कोई हमसाया अपना, ना कोई चचा, ना कोई मामू, शहर में तन्हा असी किसे दे कुछ नहीं जे लगदे, ते ना कोई साडा दर्दी। तन्हाई जनाजा उठा तो उठाने वाले कौन है? अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हसनैन करीमैन जनाजे में शामिल। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया। देखो मुश्किल काटी थी तो आसानी का रंग देखो, आसानी का अंदाज देखो। हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मदीने में रिवाज था कि जब कब्र में उतारने लगते थे तो करीबी रिश्तेदार उतारा करते थे, और अब्दुल्ला का तो रिश्तेदार ही कोई नहीं था मदीने में, कौन उतारे? पर मैं जब कब्र में उतरने लगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक उतर गए कि हम कब्र में उतारते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम बाहर निकलो। तुम क्यों कब्र में गए हो? बाहर आओ। कहते हम बाहर आए तो अल्लाह के रसूल अंदर गए। फरमाया कौन कहता है इसका कोई नहीं, मैं जो मौजूद हूं। कौन कहता है कोई नहीं? फरमाया रखो मेरे हाथों पे। कहते हैं हुजूर के दस्ते मुबारक पे रखा
اور باہر کھڑے ہم رشک کرنے لگے کہ واہ اللہ تیرا آسانی دینے کا رنگ، آسانی اس نے مشکل برداشت کی تو رب نے مصطفیٰ کے قدموں میں آسانیاں عطا فرمائی، پسے اور حضور نے قبر میں رکھا نبی پاک نے۔ میرے دادا مرشد کہتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور بیدم شاہ بارسی تو حد کر گئے، کہنے لگے پسے مردن، بعد مرنے کے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال۔ اور کامل پیرو نہ دے باہو قبر جنا دی جیوے۔ میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی تنگی دیکھ کر دقت ساتھ دیا، مکہ مخالفت کرتا تو جناب فاطمہ حضور کا خیال رکھتی، فاطمہ بنت اسد بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی مولا علی کی والدہ نے، ہر دکھ ہر تکلیف کاٹی، لیکن رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اور یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا جب بیعہ کے ان کے گھر گئی تو باہر سے سودا لا کے دیتی، حضرت فاطمہ سے بڑا پیار کرتی، بڑی محبت، مشکلات میں ساتھ دیا۔ جب وصال ہوا تو فرماتے کوہرام مچ گیا مدینے میں، لوگ منتیں کرتے تھے کہ حضور کا ایک بال مل جائے تو قبر میں بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ رسول پاک نے فرمایا جب جناب علی کی والدہ کو غسل دے لو تو کفن پہنانے سے پہلے میرے پاس آنا۔ کہتے ہیں جب غسل دے لیا تو عرض کی حضور غسل ہو رہا ہے، کفن کا کیا کرنا ہے؟ حضور اندر گئے، قمیض بدلی اور جو کرتا پہنا ہوا تھا اتار کے دیا، فرمایا وہ علی کی ماں نہیں میری ماں ہے، اس نے میرے لیے بڑی تکلیفیں سہی ہیں، بڑی مشکل دیکھی ہے، فرمایا اس طرح کرو میرے کرتے میں اسے کفن دو۔ حضور نے جنازہ پڑھایا، اپنے کرتا لباس مبارک میں کفن دلایا، پھر جب وہ دفن ہوئی تو حضور قبر پہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے فرمایا اے اللہ اپنے سارے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی بخشش فرما دے۔ پھر جو آسانیاں ملی ان لوگوں کو تو ان کی قبروں تک آسانیاں ملی، پھر ان کو قیامت تک کے لیے آسانیاں ملی جنہوں نے مشکلات کو دیکھا۔